शोले आसमान को छू रहे थे। जमीन पर खोदे गए गड्ढों से धुआं उठ रहा था और उस धुएं में से आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो चीखें नहीं थीं, वो कलमे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह तख्त पर बैठा था, उसकी आंखों में जुनून था। उसने हुक्म दिया, मजीद लकड़ियां डालो, आग तेज करो। लेकिन जितनी आग तेज होती उतनी ही आवाजें बुलंद होती, ईमान की आवाजें। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने मौत को गले लगाया लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ा। ये वाक़या है यमन के इलाके नजरान का। आज से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस वक्त वहाँ का बादशाह था ज़ू-नवास, एक यहूदी हुक्मरान जिसकी ताकत लामहदूद थी लेकिन दिल सियाह था। उसके दरबार में सोना था, शान थी, फौजें थीं, लेकिन एक चीज नहीं थी, रहम। वो अपनी रियाया पर जुल्म करता और किसी को कुछ कहने की जुर्रत न थी। लेकिन नजरान के लोग मुख्तलिफ थे। वो ईसाई थे, एक अल्लाह पर यकीन रखते थे, नेकी करते, हक बात कहते और जुल्म के आगे नहीं झुकते थे। और यही बात ज़ू-नवास को नागवार गुजरती थी। उसे एक ही चीज की तलब थी, मुकम्मल इताअत। लेकिन ईमान वालों को सिर्फ एक की इताअत मकसूद थी, अल्लाह की। नजरान की गलियों में एक बूढ़ा आदमी चलता था। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन सामिर। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में ऐसा नूर था जैसे कोई चिराग रोशन हो। लोग उसे प्यार से शेख कहते। वो बाजार में जाता तो लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। शेख, हमें कुछ सुनाएं। वो मुस्कुराता और कहता, बेटा याद रखो, अल्लाह एक है, वही मालिक है, उसी को पुकारो। लोग सुनते और दिल से लगा लेती। लेकिन ज़ू-नवास की जासूस भी सुन रही थी। एक दिन दरबार में खबर पहुंची, बादशाह सलामत, नजरान के लोग आपकी बात नहीं मानते, वो अपने मजहब पर कायम है। ज़ू-नवास की आंखें सुर्ख हो गई। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानते? उसने मेज पर हाथ मारा। फौज तैयार करो, हम नजरान जा रहे हैं। बादशाह सलामत, निजरान के लोग आपकी बात नहीं मानते। फौज को तैयार करो, हम निजरान जा रहे हैं। चंद दिन बाद नजरान के उफक पर धूल का बादल उठा। घोड़ों की टापें, तलवारों की झनकार। लोग घरों से बाहर आए, बच्चे डर गए, औरतें घबराईं। शेख अब्दुल्ला ने लोगों से कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। ज़ू-नवास शहर में दाखिल हुआ। उसके साथ सैकड़ों फौजी थे। उसने चौक में हुक्म दिया, तमाम लोगों को जमा करो। लोग जमा हुए, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े। ज़ू-नवास ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, ए नजरान के लोगों, आज से तुम मेरी इताअत करोगे और मेरे मजहब को कबूल करोगे। खामोशी छा गई। फिर शेख अब्दुल्ला आगे बढ़े। बादशाह, हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हम उससे इनकार नहीं करेंगे। ज़ू-नवास की आंखों में शोले भड़क उठे। तो फिर तुम मौत के लिए तैयार हो? शेख ने सुकून से कहा, हम हमेशा तैयार हैं। आज से तुम मेरा मजहब कबूल करोगे। हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उसे नहीं छोड़ेंगे। ज़ू-नवास ने हुक्म दिया, इन्हें कैद कर लो। फौजियों ने मुसल्लह होकर लोगों को पकड़ना शुरू किया, लेकिन कोई भागा नहीं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे। एक नौजवान ने अपनी मां को देखा, वो कांप रही थी। अम्मी, डरे नहीं। मां ने आंसू पोंछे, बेटा मैं नहीं डर रही, मुझे फख्र है कि तुम अल्लाह के रास्ते पर हो।
فوجیوں نے انہیں شہر کے باہر لے جایا، ایک کھلے میدان میں۔ وہاں زمین میں لمبے لمبے گڑھے کھودے گئے اور پھر ان میں لکڑیاں بھر کر آگ لگا دی گئی۔ شعلے آسمان تک اٹھنے لگے۔ ذو نواس تخت پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ انہیں ایک ایک کر کے لاؤ۔ سب سے پہلے شیخ عبداللہ کو لایا گیا۔ ذو نواس نے کہا، بوڑھے، آخری موقع ہے، انکار کر دو اپنے رب سے اور جان بچا لو۔ شیخ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، مجھے صرف اس سے ملنے کی تمنا ہے۔ ذو نواس نے اشارہ کیا۔ فوجیوں نے شیخ کو آگ کے گڑھے کی طرف دھکیل دیا۔ شیخ نے آخری سانس میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور آگ میں کود گئے۔ لوگوں نے دیکھا، آنسو بہائے، لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا جانے لگا، جوان، بوڑھے، عورتیں، ہر ایک سے وہی سوال، کیا تم انکار کرتے ہو اپنے مذہب سے؟ اور ہر ایک کا جواب، نہیں۔ پھر ایک عورت کی باری آئی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، شاید 2-3 سال کا۔ فوجی اسے لے کر آئے۔ ذو نواس نے کہا، عورت، تیرے پاس بچہ ہے، کیا تو اسے یتیم بنانا چاہتی ہے؟ عورت کانپ گئی۔ اس نے بچے کو دیکھا، پھر آگ کو، پھر آسمان کو۔ اس کے قدم رک گئے۔ اس کے دل میں ماں کی محبت اور ایمان کی جنگ ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن تبھی، کیا تم اسے یتیم کرنا چاہتی ہو؟ اس بچے نے، اس معصوم بچے نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولا، ہاں، وہ 2 سال کا بچہ بولا، امی رک جاؤ۔ ماں کی سانسیں تھم گئیں۔ بچے نے کہا، امی، جنت ادھر ہے، آگ میں کود جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ یہ معجزہ تھا۔ ماں کی آنکھوں میں یقین لوٹ آیا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور بسم اللہ کہہ کر آگ میں کود گئی۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ فوجیوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ذو نواس خود بھی حیران رہ گیا۔ امی، جنت ادھر ہے۔ ایک ایک کر کے سینکڑوں لوگ اس آگ میں کود گئے۔ کوئی چیخا نہیں، کوئی منت نہیں کی۔ سب نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے حضور چل دیے۔ ذو نواس سمجھتا تھا کہ وہ جیت گیا، لیکن حقیقت میں وہ ہار گیا تھا۔ وہ جسموں کو جلا سکتا تھا، لیکن ایمان کو نہیں۔ اس نے لوگوں کی جانیں لیں، لیکن ان کی روحیں اللہ کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ سورہ البروج میں اللہ فرماتے ہیں، ہلاک ہوئے گڑھے والے، آگ والے، ایندھن والے۔ اور اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے ان لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ یہ ایمان لائے اللہ پر جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں وہ لوگ کتنے مضبوط تھے، لیکن سچ یہ ہے وہ ہم جیسے ہی انسان تھے۔ ان میں بھی ڈر تھا، ان کے دل بھی دھڑکتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی، یقین۔ یقین کہ اللہ سچا ہے، یقین کی موت ختم نہیں بلکہ شروعات ہے، یقین کی دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن کیا واقعی ایمان کمزور ہے
یا ہم نے اسے مضبوط کرنے کی کوشش چھوڑ دی ہے؟ اصحاب الاخدود نے ہمیں سکھایا ایمان کی قیمت جان سے زیادہ ہے۔ آج ہم اپنی نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے، کہتے ہیں بس 5 منٹ بعد، لیکن وہ لوگ آگ میں کود گئے اور کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم حرام سے بچنے میں شرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کے سامنے کھڑے رہے اور سچ نہیں چھوڑا۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ ہم ان جیسے شہید ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم ان جیسا ایمان رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت، حرام سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کو دنیا کے ڈر سے زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں؟ اصحاب الاخدود کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی، قیامت تک ان کا ذکر رہے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ آج سے عہد کریں، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو یاد رکھیں یہ دنیا امتحان ہے، اور جو صبر کرے گا اللہ اسے ضرور اجر دے گا۔ اصحاب الاخدود نے آگ میں جسم جلائی لیکن جنت میں مقام پایا، اور ذونواس میں دنیا میں تخت پایا لیکن آخرت میں جہنم۔ انتخاب آپ کا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کریں، کیونکہ ایمان کی کہانیاں بانٹنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔